جتنے مسائل ہیں معاشرے کے اندر، جتنی پرابلمز ہیں، چاہے کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ زیادہ شہرت پذیر ہو جائے، مسئلہ لا لیسنس ہے، قانون کا نہ ہونا ہے، قانون کا ایکشن میں نہ ہونا ہے، یا پھر انسانوں کا اپنا نفسیاتی اور سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، وہ اس کو آپٹ کرتے ہیں۔ انسان کی جو تخلیق ہے، the creation of man, there is a part of it جو بغیر قانون کے راہ راست لایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک ایج بریکٹ ایسا، وہ ایج بریکٹ میں قانون استعمال نہیں کیا جاتا، اس ایج بریکٹ کے اندر اس سے وہ ریزلٹس اور وہ پروڈکٹیوٹی، وہ افیکٹونیس، وہ ایفیشنسی اور وہ سینس پروڈیوس کرنے کے لیے قانون کی یہ شکل نہیں ہوتی، قانون کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے اس میں بتاتا ہوں اس کو۔ مطلب اگر پہلے 10 سال کی عمر کے اندر جو استعمال کیے جائیں گے جو ٹولز ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے، اس میں بات اتارنے کے لیے، اس کو بات چلانے کے لیے، وہ اس میں قانون سازی ڈیفرنٹ ہے۔ پھر اس کے قانون سازی ہو یا تربیت کے لیں، بات ایک ہی، کیونکہ ہمارا آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ اس سے وہ کروانا ہے جو اس کی وجہ تخلیق کے لیے سب سے زیادہ بہتر اور آسان ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے اگلے 10 سالوں کے اندر اس کے ساتھ جو پرٹیکولرز چلتے ہیں، باؤنڈ اور لاک کرنے والے اور پنشمنٹ والے اور ریلیکس دینے والے اور سمجھانے والے اور موٹیویٹ کرنے والے اور اسپرچولائز کرنے والے، وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ پھر mid 20s اور mid 30s کے ڈیفرنٹ ہوں گے، پھر بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد، تجربہ کار ہونے کے بعد مختلف ہوں گے۔ تو یہ جائزہ لینا کہ مینٹل سٹیٹ آف ہیومن مائنڈ، انسان کیا دماغی توازن اور روحانی بیلنس کس پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے، جو ہم اس سے یہ کروانا چاہتے ہیں، جو اس کی وجہ تخلیق کے لیے بنی ہے، جس کے لیے اٹھنا ہے، اس لمحے میں اس پوزیشن کو سبجیکٹیولی دیکھ کے جو ہے نا لا امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کتنا کام بغیر کسی پاور، سلطہ، پنشمنٹ کے کرائے بغیر صرف اسپرچولی ایکٹیویٹ کر کے اس سے یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ لوگوں نے 35 سال میں بھی ریورس کیا اپنے آپ کو، بالکل 50 سال میں ریورس کیے، 30 سال میں ریورس کیے، ریورٹ کیا، کنورٹ کیا، ریسٹرکچر کیا، ری مینیفیسٹ کیا اپنے آپ کو۔ اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی کہ اس انسان کے اندر اسپرچول نور آف ریکگنیشن، اسپرچول نور آف ریکنسیلیشن، اسپرچول نور آف ریکٹیفیکیشن، اور اسپرچول نور آف کتنی روحانی جذباتیات اور احساسات اس میں ملامت کا ہے، یہ جانچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے امیچور اور غیر سنجیدہ یا کم علم اور سطحی علم کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ظاہر کے اوپر ہی باطن کا فیصلہ کرتے ہیں، اگرچہ فتویٰ ظاہر پہ ہی ہوتا ہے، شریعت کا اصول۔ لیکن جب فتوے سے پہلے کی سٹیج جو ہے، اس سے جو پروڈکٹیوٹی اس سے نکالی جا سکتی، فتویٰ تو ایک لا ہو گیا نا، قانون ہو گیا ہے، ہم اسے باؤنڈ کریں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے کہا طاہر نہیں، آپ سے نے ٹائم دیا اس کو کہ شاید اس ٹائم بریکٹ کے اندر وہ اپنے نیچرل پروسیجر سے خود ہی ریکٹیفائی کر لے گی اپنے آپ۔ اگر 9 مہینے کا بچہ اس سے جو اس غلطی سے ہوا، 9 مہینے اس کی بھی کلاس ہے اس معاشرے کی کہ اس نے 9 مہینے اس غم کو، اس کرب کو، اس ملامت کو، اس گلٹ کو پال کے رکھا۔ ہمارے ہاں تو شاید 3 گھنٹے لگتے ہیں اپنی غلطی کو بنانے میں، کچھ لوگوں کو 3 منٹ لگتے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد وہ پھر آئی، آپ سے نے پھر اسے رضاعت کا ٹائم دیا کہ گو فیڈ یور چائلڈ، پروبیبلی یو ول سیٹل اٹ آؤٹ۔ ابھی حد کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کو ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کا نقص اس لیے دکھتا ہے کہ حکومت کی طرف سے شرعی حدود نہیں لگ رہی، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرعی حدود دینے سے بہت لحاظ کرتے تھے اس کہ لوگ خود ہی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیٹل کر کے اصل آبجیکٹو نکالیں۔ اصل آبجیکٹو پنش کرنا ہے اللہ کے نظام کے مطابق، یا اصل آبجیکٹو ایک پوری جماعت سے، جماعت المسلمین سے وہ پروڈکٹیوٹی نکالنی ہے جس سے لا الہ الا اللہ اسٹیبلشڈ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسپرچولی بھی مقصود تو اصل میں رزلٹ ہے نا،
وہ رزلٹ نہیں ہونے کے لیے اور اللہ کا قہر نہیں آ جائے، اگر وہ اسپرچولی اللہ سے توبہ طائب ہو کے راضی نامہ کر لیتے ہیں اور اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہمیں گارنٹی چاہیے، ان کا تقوی یہ کہتا تھا ہمیں گارنٹی چاہیے، حد لگا دیں ہم پر تاکہ ہمیں گارنٹی مل جائے کہ ہمیں آخرت میں ملے۔ دوسرا میتھڈ کیا ہے شریعت کے اندر کہ تم اس گناہ کے ساتھ چلو گے، تم رو گے، تم توبہ کرو گے، تمہیں فیل گڈ فیکٹر آئے گا، لیکن ایک گلٹ فیکٹر بھی رہے گا کہ یو نیور ڈو۔ اور وہ ملتا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی پرفیکٹ، اتنی اعلیٰ، اتنی اجمل، اتنی تقوی والی زندگی گزارنے کے بعد، بہادر زندگی گزارنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہزار میں سے 999 نے جہنم میں جانا اور ایک نے جنت میں جانا، تو آئی مائٹ بی فگرنگ آؤٹ کہ اٹ مائٹ بی می، امید میری اتنی اسٹرانگ ہے، وہ ایک میں میں اتنا اسٹرانگ میرا بلیف سسٹم ہے۔ لیکن اگر 999 نے جنت میں جانا اور ایک نے جہنم میں جانا، میرا چیک فیکٹر بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ شاید مجھ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے، ہوگا، اور ڈیفینیٹلی وہ مانتے ہو، پھر ہوتا سب کے ساتھ ہے، وہ ایک شاید میں ہوں۔ یہ دوسرا پروسیس۔ لیکن جن لوگوں کو گارنٹی چاہیے تھی تو اللہ نے ان کے لیے حد رکھی، حد لگ جائے گی تو گارنٹی ہے کہ اسے آخرت میں عذاب نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں کا ایمان کے لیولز اتنے فوکس تھے اور وہ اتنی دو ٹوک چاہتے تھے، اور وہ زندگی کے اندر یہ بھی سائیکالوجی ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا یہ دنیا میں ہی کر دے گا۔ سو مائی ریپنگ دا ہول پوائنٹ اپ از لا از یوزڈ، قانون یوز کیا جاتا ہے لا لیس سوسائٹی کے اندر، مگر ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے آپ سے سمجھتے ہیں شرابیں چھڑوائی ہیں، پیور تربیت، کوئی بریگیڈ نہیں بھیجی تھی، کوئی بریگیڈ نہیں، اور کسی ایک طرف بلیم کر دینا کہ جی سارا لا کا مسئلہ یا سارا تربیت کا مسئلہ ہے۔ میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ خبر واحد پر بھی ایک اصول یہاں سے آپ نکال لیں کہ خبر واحد کی حجیت اور قطعیت پر آپ یہیں سے فیصلہ کر لیں کہ ایک آدمی کی خبر کے اوپر جو نبی سے لے کے الگ سے نکال دی تھی شراب، الگ سے پیٹ سے جام دیا، جسٹ اے ٹینجنٹ ہوئے ہے کہ کوئی پاور یوز نہیں کی، کوئی لا انفورسنگ انہوں نے نہیں یوز کی وہاں پر۔ لیکن ایک سوسائٹی کو اس کے پرائم تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دونوں آپ کو قانون بھی چاہیے اور تربیت بھی چاہیے، آپ کو تربیت بھی چاہیے، اور وہ من جانب اللہ ہی ہوگا، وہ تجربہ بھی اس میں ہوگا، اس قانون سازی کے اندر اور اس تربیت میں ایک تجربے کا بھی بہت بڑا پہلو رکھتی ہے شریعت، اور ایک فیکٹر وہ ہے جو ڈیوائن ہے، وہ ڈیوائن فیکٹر کو سامنے رکھ کے ہی آپ ایک سوسائٹی کو شیپ اپ دے سکتے ہیں۔